ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو جنت سے نکالا، شیطان نے اپنے رب سے مہلت مانگی، اور اپنے رب سے کہنے لگا کہ جس آدم کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، میں اس آدم کی اولاد کی گمراہی کا سبب بنوں گا، اس کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور آدم کے بیٹوں کی اکثریت کو گمراہ کر دوں گا. اور شیطان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا. شیطان کسی کو شرک کی وادی میں گھسیٹتا پھر رہا، کسی کو بدعات سے خوشنما رنگ میں دکھلا رہا ہے کہ یہ مرتے دم تک ان بدعات کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کسی کو صوفیت کی رنگ میں عقیدہ وحدت الوجود میں الجھائے ہوئے ہے، اور کسی کو توحید کا حیضہ دے کر احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت کو مشرک قرار دیتے ہوئے دکھاتا. یہی شیطان ایک عابد کے پاس آتا ہے، اس کی عمر بڑی طویل ہے، سارے انبیاء کا اس نے زمانہ دیکھا، ہر قسم کے گر سے واقف اور بہت زیادہ علم رکھنے والا. وہ قصہ مشہور ہے کہ بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی. بھائی اپنے شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار، کاروباری سلسلے میں سوچا کہ بہن کس کے حوالے کریں. ذہن میں آیا کہ اس بستی میں ایک عابد زاہد شخص رہتا ہے، دنیا سے لا تعلق ہے، اس کو کہیں گے کہ ہماری بہن کی حفاظت تیرے ذمے ہے، اس کے کھانے کا انتظام تیرے ذمے ہے. چلے گئے. یہ زاہد اس لڑکی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور کھانا دے آتا. شیطان اس کے پاس آیا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہا کب تک یہ اکیلی رہے گی؟ آخر انسان زادی ہے، اور انسان انس سے ہے، اگر اس سے کوئی ملے گا نہیں تو اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی. کہا جا اور اس کے پاس بیٹھ. اگلا قدم اٹھایا،
وہ کچھ کر دکھایا جو اس کا مقصد تھا. بیٹے نے جنم لیا، پھر آیا، آ کر کہتا ہے اس بیٹے کو قتل کر دے، وگرنہ تیرا زہد اور تقوی لوگوں کی نگاہوں میں آ جائے گا. بیٹے کو قتل کروا دیا. پھر اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، جس ماں کے بیٹے کو تو نے قتل کیا ہے کیا وہ اپنے بھائیوں کو بتلائے گی نہیں؟ کہا ماں کو بھی قتل کر دے. ان تاجروں کی بہن بھی قتل ہو گئی. یہ لوگ واپس آئے اور آ کر اس عابد زاہد سے پوچھنے لگے ہماری بہن کہاں ہے؟ کہا بیمار ہوئی تھی، مر گئی، میں نے دفن کر دیا. شیطان اب ان کے پاس پہنچتا ہے، ان کو جا کر کہتا ہے میں تمہیں بتلاؤں تمہاری بہن کے ساتھ اس عابد اور زاہد نے کیا کیا. جاؤ فلاں جگہ پر قبر کھودو، اس کی ہڈیاں تم کو ملیں گی اور اس کے بیٹے کی ہڈیاں تم کو ملیں گی. قبر کھودی گئی، اس عابد کو بلایا گیا، اس نے اعتراف کیا، مقدمہ چلا، اس کو پھانسی کی سزا ہوئی، قتل کی سزا ہوئی. شیطان اب اس کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے زندگی چاہیے، بچنا چاہتا ہے. کہا ہاں زندگی بڑی محبوب ہے، بچنا چاہتا ہوں. کہا اچھا چل میں تجھ کو بچاتا ہوں، مجھ کو سجدہ کر لے. اس عابد نے جانتے بوجھتے علم ہونے کے باوجود شیطان کو سجدہ کر دیا. یہ پیٹھ پھیر کر چلنے لگا. کہا میں نے دنیا پہلے تیری غارت کر دی تھی، آخرت اب تیری برباد کر دی. انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور اس دشمن کا وار ہمارے ملک کراچی میں رہنے والے مسعود احمد BSc جو جماعت المسلمین کے امیر تھے، فوت ہو چکے، شیطان نے اس پر بھی وار کیا. جماعت اہل حدیث کا قلمکار، جماعت اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو ثابت کرنے والا اور اس کے بارے میں ایک مشہور کتاب تلاش حق لکھنے والا، جس کتاب کو پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے. ولا حول ولا قوت الا باللہ، جس نے دوسرے لوگوں کی ہدایت کا سامان پیدا کیا، اس شیطان نے آخرکار اس کو گمراہ کر کے چھوڑا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات ثابت ہوئی کہ ایک انسان عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ذرا باقی رہ جاتا ہے فاصلہ. تقدیر اس پر غالب آتی ہے. وہ جو جنتی جنت کا عمل کر رہا ہے انہی قدموں پر پلٹتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کر بیٹھتا ہے. اور اس کفر اور شرک کی وجہ سے جو ایک بازو جنت سے پیچھے رہ گیا تھا، ان اعمال کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جہنم رسید ہو جاتا. اس کے عقائد کی خرابی، بلکہ خرابیاں بہت سی ہیں، لیکن سب سے بڑا جرم اس انسان کا کتاب و سنت کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے کافر کہنا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے، اگر تو وہ کافر ہے تو کافر بنا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کفر پلٹ کر اس پر آ پڑتا اور وہ اپنے اعمال کو غارت کر کے جہنم رسید ہوتا. اس نے
اہل حدیث مسلک کو حقہ ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھنے کے بعد صرف یہی نہیں کہ جماعت اہل حدیث کو دائرہ اسلام سے خارج کیا، وہ شخصیت جس کو امام ابن حجر کہا جاتا ہے عسقلانی، کہ لوگ کہتے تھے کہ بخاری کی شرح امت اسلامیہ پر قرض ہے، فرض ہے، اور اس قرض کو چکانے کے لیے امام ابن حجر عسقلانی اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور یہ قرض چکاتے ہیں ملت اسلامیہ کی طرف سے۔ حدیث کو جاننے والے، اسناد کو پرکھنے والے محتاج ہیں امام ابن حجر کی تہذیب التہذیب کے، تہذیب الکمال کے، تقریب التہذیب کے۔ کوئی شخص اس وقت تک حدیث کی سند نہیں جان سکتا جب تک کہ امام ابن حجر کی ان کتابوں کا مطالعہ نہ کرے یا امام ذہبی کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرے۔ 6 جدول بنائے امیر المسلمین مسعود احمد BSc نے، احناف پہلے جدول میں، شوافع دوسرے جدول میں، مالکیہ تیسرے جدول میں، حنبلیہ چوتھے جدول میں، اور اہل حدیث 5ویں جدول میں، اور 6ٹھے جدول میں کہنے لگے دین اسلام ہے۔ احناف بھی، شوافع بھی، مالکیہ بھی، حنبلیہ بھی اور اہل حدیث بھی، یہ 5 گروہ دین اسلام سے خارج ہیں، اور دین اسلام صرف جماعت المسلمین کے پاس ہے۔ اور بدقسمتی سے امام ابن حجر کا تذکرہ اہل حدیث جماعت کے گروہ میں کیا کہ اس میں امام ابن حجر بھی داخل ہے جو ملت اسلام سے خارج ہے۔ اور جب انسان گرتا ہے تو گمراہی کے گڑھوں میں گرتا ہی چلے جاتا۔ عقیدے کا مشہور مسئلہ کہ اللہ عرش پر ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاویہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب آسمان میں ہے یا کہاں ہے، فرمایا فہو کافر، وہ شخص کافر ہے، اس لیے کہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ جو اس عقیدے کا انکار کرتا ہے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ یہ مسئلہ محدثین اور اہل حدیث کا بھی ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے جس کو شرح عقیدہ طحاویہ میں ذکر کیا گیا۔ جب اس نے اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث اور محدثین کو دین اسلام سے خارج کیا، یہ اسی گمراہی میں گر گیا اور اسی فتوے کی زد میں آیا، اور اس نے بھی اپنا ایک عقیدہ بنایا اور اپنی کتاب توحید المسلمین میں اس کا تذکرہ کیا، کہا اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ عام لوگ اللہ کے بارے میں یہ الفاظ بولتے ہیں اللہ کی کوئی صفت حاضر کی نہیں ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں سے کوئی نام اس قسم کا نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، آسمان پر بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے اللہ حاضر ہے، کس کے آگے؟ ہمارے آگے۔ حاضر وہ شخص ہوتا ہے جو درجے اور مقام میں کم ہوتا ہے۔ لوگ حاضر ہوتے ہیں قاضی کے سامنے، جج کے سامنے، وکیل حاضر ہوتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے، مجرم حاضر ہوتا ہے عدالت میں،
کبھی کسی نے یہ بھی سنا کہ جج حاضر ہوتا ہے ملزم کے سامنے؟ ہمیشہ چھوٹا بڑے کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے اللہ حاضر ہے، کہاں؟ ہمارے سامنے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا مقام اور مرتبہ کم ہے، ہمارا مقام اور مرتبہ نعوذ باللہ بہت اونچا ہے۔ ہم قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ اللہ کے نبی، باقی سارے انبیاء قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ کس کے سامنے؟ رب کے سامنے۔ فرشتے حاضر ہوں گے رب کے سامنے۔ رب کسی کے سامنے حاضر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے وہ شخصیت جس نے کراچی میں اپنی جماعت کی ابتدا کی اور تاریخ ذکر کی کہ میں نے جماعت المسلمین 1385 ہجری میں قائم کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون ویأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ رواہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں دجال اور کذاب آئیں گے اور اس قسم کی باتیں کریں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے وہ باتیں سنی نہ تمہارے آباء و اجداد نے وہ باتیں سنی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان ڈاکموں اور چوروں سے بچ کر رہنا، ان دجالوں اور کذابوں سے بچ کر رہنا، نہ وہ تمہارے قریب آئیں نہ تم ان کے قریب جانا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اسی لیے محمد ابن سیرین، ان کا قول مسلم کے مقدمے میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ دین، یہ علم دین ہے، دیکھنا اپنا دین چوروں اور ڈاکووں سے نہ لے لینا کہ کہیں وہ ملاوٹ کر کے تمہیں شربت کی جگہ شراب نہ پلا دیں۔ اس کا سب سے بڑا اعتراض جماعت اہل حدیث پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا سماکم المسلمین من قبل و فی ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا، تم نے اپنا نام اہل حدیث رکھا۔ یہ شریعت سازی ہے اور شریعت سازی شرک ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، دلیل یہ دی کہ کیا ان کے اللہ کے انہوں نے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کو مسئلے گھڑ گھڑ کر دیتے ہیں؟ کہاں تمہارا نام اہل حدیث ہے؟ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا اور تم نے مسلم نام کی بجائے اہل حدیث نام اختیار کیا، اس لیے تم سب کے سب دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ اس جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام صرف مسلم نہیں رکھا۔ ان کا سب سے بڑا دعویٰ کہ ہمارا نام اللہ نے صرف مسلم رکھا، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اللہ نے ہمارا نام صرف مسلم نہیں رکھا، اور اس کے لیے ادلہ ہیں، کوئی ہوائی بات نہیں، کوئی جذباتی بات نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، نبی کے صحابہ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، اے میرے نبی کے صحابہ، اے مومنو، جو شخص تمہاری طرف سلام کہے
تم اس کو پلٹ کر یہ نہ کہو لستا مومنا کہ تو مومن نہیں۔ اللہ نے یہاں کلمہ پڑھنے والے شخص کا نام مومن رکھا۔ قرآن کی ایک دوسری آیت میں انما المؤمنون اخوہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں کا نام مومن رکھا۔ ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کون کامیاب ہو گیا؟ مومن کامیاب ہو گئے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا دوست ہے۔ یہاں اس نام کا تذکرہ کیا جس کا یہ واویلا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے قرآن میں اس کلمہ پڑھنے والے شخص کا نام مومن رکھا۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تم میں سے چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، جو بھی عمل صالح کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں کا نام مومن رکھا۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف نام ذکر کیے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، ایک، والمؤمنین والمؤمنات، دو، والقانتین والقانتات، تین، والصادقین والصادقات، چار، والصابرین والصابرات، پانچ، والخاشعین والخاشعات، چھ، والمتصدقین والمتصدقات، سات، والصائمین والصائمات، آٹھ، والحافظین فروجہم والحافظات، نو، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ 10 نام کلمہ پڑھنے والوں کے اللہ نے اس قرآن کی آیت میں ذکر کیے۔ تلک عشرۃ کاملہ۔ اور صرف یہی نہیں کہ اللہ نے ان 10 ناموں پر اکتفا کیا ہو اور کہا ہو کہ صرف 10 نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی اور نام ذکر کیے۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ 4 نام اللہ تعالیٰ نے اور ذکر کیے۔ ایک اور جگہ پر اللہ قرآن میں ایک اور نام ذکر کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو انصار اللہ بن جاؤ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی ذکر کیا، جو اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواری ایک اور نام ذکر کر کے کہا، انصار اللہ نیا نام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حواری کا لفظ نکالا، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواری کہنے لگے ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہ نیا نام ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام صرف مسلم رکھا، یہ دعویٰ باطل ہے۔ اور اس دعوی باطل کی بنیاد پر مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا کھلی گمراہی ہے۔ قرآن ایک اور نام ذکر کرتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کی آیت ہے۔ غیلان بن جریر کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک سے پوچھا ارأیت اسم الانصار کنتم تسمون به ام سماکم اللہ؟ اے مالک کے بیٹے انس صحابی رسول ہے، 10 سال تک نبی کی خدمت کی۔ غیلان ابن جریر پوچھتے ہیں حضرت انس بن مالک سے، اے مالک کے بیٹے انس، یہ نام انصار کا تم نے اپنا خود رکھا ہے ام سماکم اللہ،
یا اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام انصار رکھا ہے؟ کہنے لگے بل سمان اللہ، کہنے لگے بلکہ اللہ نے ہمارا نام انصار رکھا ہے۔ یہ نیا نام کہاں سے آ گیا؟ اگر ہوا سماکم المسلمین سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ اللہ نے ہمارا نام صرف مسلم رکھا، تو یہ نئے نام جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ اور صرف یہی نہیں، اللہ نے قرآن میں اور بہت سے ناموں کا تذکرہ کیا۔ یہ جماعت المسلمین بنائے بیٹھے ہیں، اللہ نے قرآن میں جماعت المسلمین کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کا تذکرہ کیا فرمایا اولئک حزب اللہ فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ جس جماعت کا تذکرہ کیا وہ حزب اللہ جماعت ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ حزب اللہ ہیں، جماعت حزب اللہ ہے، جماعت المسلمین نہیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں ہوا اسم اسلامی سمى به النبی الاوس والخزرج۔ اللہ کے نبی نے اوس اور خزرج کا نام انصار رکھا۔ یہ نام اسلامی نام ہے۔ اگر مسلم نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھنا شرک اور کفر ہے، کیا کہو گے انصار کو جن کے جنتی ہونے کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا کہو گے ان مہاجرین کو؟ مہاجر نیا نام ہے، جو نام ہے ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، طلحہ کا، زبیر کا، سعید کا، سعد کا، عبد الرحمن ابن عوف کا، ابو عبیدہ بن جراح کا، مہاجرین اور انصار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معشر المہاجرین یا معشر الانصار، اور امام ابن حجر فرماتے ہیں یہ نام ہے، دینی نام ہے، اسلامی نام ہے، اور رکھا کس نے ہے؟ اللہ کے نبی نے، یا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ نام صرف مسلم ہے یہ گمراہی ہے۔ آئیے میں اب آپ کو بتلاتا ہوں، چھوڑیے اس بات کو کہ اللہ نے قرآن میں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، ان اہل کتاب کو جو اپنے نبی کی بات کو ماننے والے ہیں ان کو اہل کتاب کہہ کر پکارا۔ چھوڑیے اس بات کو، آئیے اس طرف کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ مسلم ہوتا کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل شاگرد بن کر پوچھتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجبریل حین سألہ عن الایمان قال تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ قال فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُؤْمِنٌ۔ جبریل پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں ایمان لاؤں اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، فَأَنَا مُؤْمِنٌ، کیا میں مومن ہوں؟ قال نعم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں تو مومن ہے۔ یہ نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے۔ احسان کا مسئلہ پوچھتے ہیں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی سے، پھر پوچھتے ہیں کہ اگر میں احسان پر عمل کروں فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُحْسِنٌ، اگر میں اس پر عمل کروں کیا میں محسن ہوں؟ قال نعم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں۔ یہ محسن نام اگر شریعت سازی ہے، کفر ہے، شرک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا فتویٰ لگاؤ گے کہ آپ فرماتے ہیں تو مومن ہے، پھر فرماتے ہیں تو محسن ہے۔
حدیث کا ایک اور حوالہ جس میں ایک لونڈی کو لایا جاتا ہے، صحابی اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ لیجئے، آیا یہ مومنہ ہے کہ نہیں، میں اس کو آزاد کروں یا نہ کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لونڈی سے پوچھتے ہیں، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، کہنے لگی آسمانوں میں، اور ایک روایت میں ہے فاشارت الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی آسمانوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دوسرا سوال پوچھتے ہیں، منع نا؟ وہ جواب دیتی ہے، انت رسول اللہ، اللہ آسمان میں اور تو اللہ کا رسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی سے کہتے ہیں، اس کو آزاد کر دے، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، یہ مومنہ ہے۔ اگر نام صرف مسلم رکھنا ہوتا تو اللہ کے نبی کی زبان سے یہ نہ نکلتا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کی زبان تب بولتی ہے، ہونٹ حرکت تب کرتے ہیں جب آسمان سے وحی اترتی ہے۔ اگر نام صرف مسلم ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ مومنہ کا لفظ نہ نکلتا۔ اہل کتاب کا ایک اور نام جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، انجیل پر عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں، فیصلہ دیں، بما انزل اللہ، جو اللہ آسمان سے ان پر اتار رہا ہے۔ یہ اہل الانجیل کون ہے؟ کیونکہ ہوا سماکم المسلمین من قبل و فی ھذا، اس سے پہلے بھی نام صرف مسلم تھا، اب بھی نام صرف مسلم تھا، یہودیوں کا نام بھی مسلم تھا، عیسائیوں کا نام بھی مسلم تھا، تو یہ اہل الانجیل کہاں سے آ گئے؟ قرآن نے ان کا تذکرہ مسلم نام سے کیوں نہ کیا، اہل الانجیل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ایک اور حدیث جو ترمذی میں امام ترمذی روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان ناموں سے پکارو جن ناموں سے رب نے تمہیں پکارا ہے، سماکم المسلمین، المومنین، عباد اللہ۔ اللہ کے نبی تین نام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے تین نام لیے ہیں، المسلمین، المومنین، عباد اللہ۔ آپ نے فرمایا ان ناموں سے پکارو۔ مسعود بھی ایسی جہاں اور بیماریوں میں مبتلا ہوا، یہودیوں کی تحریف وہی جیسی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو گیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کے معنی کو بدلتے تھے، الفاظ کو بدلتے تھے۔ یہ حدیث اپنی کتاب میں ذکر کر کے کہتا ہے کہ ان ناموں سے پکارو، ان القاب سے پکارو کہ جن القاب کا اللہ نے ذکر کیا ہے، مسلمانوں کا نام مسلم رکھا ہے اور ان کے لقب مومنین اور عباد اللہ بنائے ہیں۔ سماکم المسلمین، سماکم کے بعد المسلمین کا تذکرہ ہے، المومنین کا تذکرہ ہے، عباد اللہ کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ نام ہے تو تینوں نام ہیں، اور اگر یہ القاب ہیں تو تینوں القاب ہیں۔ لیکن اپنی گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے نبی کی حدیث میں تحریف کر ڈالتا ہے، کہتا ہے سماکم مسلمین تو نام ہے، باقی دونوں لقب ہیں، القاب ہیں، نام نہیں ہیں۔ اور اگر یہی اصول بنا لیا جائے، اللہ کا نام اللہ ہے، معروف ہے، اللہ کو صرف اللہ ہی کے نام سے پکارا جائے یا کسی اور نام سے بھی پکار سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، وَلِدُ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَنِ، اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر پکارو، اِيَّا مَن تَدْعُوهُ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے اچھے نام اللہ کے ہیں،
اسماء الحسنى، اسی لیے ایک اور آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء الحسنى کے ساتھ اللہ کو پکارو، پکار صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس کی وضاحت اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا میرا رب اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر صرف ایک نام اللہ کا، باقی نام یاد کرنے لینے جائز نہ ہوتے تو وہ شخص کبھی جنتی نہ بنتا۔ اور اگر یہی دلیل بنا لی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اسم نام، یأتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلم رکھا اور اس کا نام اسمہ احمد، قرآن گواہی دیتا ہے کہ اس کا نام احمد ہے۔ پھر کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ۔ کہو کلمے کو بدل دو۔ جب نام صرف مسلم ہے اور یہاں اللہ کے نبی کا نام، اسم کا تذکرہ جو قرآن کر رہا ہے احمد کے نام سے کر رہا ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ اور آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، یہ اور آیت ہے جس میں فرماتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، کہ ایمان لاؤ اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ یہ اور آیت ہے۔ اگر اسم والی آیت سامنے رکھنی ہے تو آپ کا نام جو قرآن نے بتلایا صرف احمد ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس حدیث کو جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہے، انا محمد و احمد، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں، وانا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماہی بھی ہوں، وانا الحاشر، میں حاشر بھی ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب۔ 5 نام اللہ کے نبی نے ذکر کر کے کہے میرے 5 نام ہیں۔ اور اگر کوئی اسی اصول پر چلتا ہوا جو مسعود بی ایسی نے تیار کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ہی جانے اور کہے کلمے کو بدلو اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں نام صرف احمد کہہ کے کہا ہے، تو اس کا کلمہ احمد الرسول اللہ بن جائے گا۔ اور نام، ایک اور نام جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں اللہ کے نبی کو عبد کہا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کے نبی کو عبد کہا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھ کو ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا تھا۔ میں کیا ہوں؟ انا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور اللہ نے مومنوں کا نام وعباد الرحمن رکھا قرآن میں، وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، یہ قرآن پر چلنے والے، حدیث کو ماننے والے، کلمے کی گواہی دینے والے کون ہیں؟ عباد الرحمن۔ عمر بن عاص سے عدی بن حاتم آ کر کہتے ہیں امیر المؤمنین سے ہمیں ملنے کی اجازت لے کر دو۔ عمر بن عاص حیران ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عدی، یہ امیر المؤمنین کا لفظ کہاں سے آیا؟ کہا ہم مومن ہیں، وہ ہمارا امیر ہے۔ اس دن کے بعد حضرت عمر کا نام امیر المؤمنین، حضرت عثمان کا نام امیر المؤمنین،
حضرت علی کا نام امیر المومنین، اگر نبی کے دور میں صرف مسلم تھے تو نام ہونا چاہیے تھا امیر المسلمین، لیکن نام رکھا گیا امیر المومنین۔ ثابت یہ ہوا کہ امیر المومنین کہنا شرک اور کفر نہیں ہے۔ آئیے اس بات کی طرف کہ مسلم کا مقام نیچے ہے، مومن کا مقام اونچا ہے۔ مسلم منافق بھی ہو سکتا ہے، مسلم مشرک بھی ہو سکتا ہے، مسلم بدعتی بھی ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کو عید کی نماز کے لیے نکالو، وہ جماعت المسلمین کے اجتماع میں شرکت کریں۔ جس جماعت کے اجتماع کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور اس جماعت کو جماعت المسلمین کہا، اس میں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، نبی کے داماد عثمان ذو النورین بھی تھے، نبی کے دوسرے داماد حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت حسن اور حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اور اس جماعت میں جس جماعت کو جماعت المسلمین کا اجتماع کہا گیا ہے، اس جماعت میں عبداللہ بن ابی منافق اور اس کا پورا ٹولہ بھی موجود تھا۔ ثابت کیا ہوا کہ جماعت المسلمین میں منافق بھی آ سکتا ہے، مشرک بھی آ سکتا ہے، بدعتی بھی آ سکتا ہے، مومن بھی آ سکتا ہے۔ یہ فرق ہے مسلم میں اور مومن میں۔ اس کی دلیل قرآن کی آیت قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ بدو آ کر کہنے لگے ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ کہو اسلمنا، ہم مسلمان بن گئے۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تو ایمان نے تمہارے دل میں جگہ پکڑی نہیں ہے، مومن کہاں سے بن گئے؟ ثابت یہ ہوا کہ مسلم پہلی سیڑھی ہے، مسلم پہلا سٹیپ ہے۔ پہلے انسان مسلم بنتا ہے اور جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے پھر مومن بنتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جماعت المسلمین ہیں، پہلی سیڑھی پر چڑھے ہیں، اور ایسی سیڑھی جو عبداللہ بن ابی بھی چڑھ چکا تھا، اس کا پورا قبیلہ اور ٹولہ چڑھ چکا تھا وہ سیڑھی۔ یہ مسلم ایسے مسلم ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے پہلے حضرت انس کی روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ واستقبل قبلتنا وصلی صلاتنا واکل ذبیحتنا فہو المسلم لہ ما للمسلم وعلیہ ما علی المسلم۔ امام بخاری نے اس روایت کو کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا، فرمایا مسلم کون ہے؟ کہا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو صرف زبان سے گواہی دے، دل سے ابھی ایمان نہیں لایا۔ من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو اللہ کی وحدانیت کی صرف زبان سے گواہی دے، دل میں ایمان آیا یا نہ آیا، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے، وصلی صلاتنا، نماز پڑھی، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، ہمارا ذبیحہ کھایا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، یہ مسلم ہے۔ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو مسلم کے لیے ہے، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ، اور اس پر وہی کچھ ہے جو مسلم پر۔ مسلم کون ہے؟ جو صرف ان شرائط کو پورا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، فقال یا رسول اللہ مل اسلام، پوچھتا ہے اسلام کیا ہے؟ قال ان تسلم وجہک للہ، کہا اپنے چہرے کو رب کے لیے فرما بردار کر دے،
وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت، بیت اللہ کا حج کر۔ قال فاذا فعلت ذلك فانا مسلم، کہا اگر یہ میں 5 چیزیں کر لوں کیا میں مسلمان ہوں؟ قال نعم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم مسلم۔ کیا یہ 5 کام بریلوی نہیں کرتے، دیوبندی نہیں کرتے، اہل حدیث نہیں کرتے؟ کس قانون اور اصول کے ساتھ تم ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہو؟ یہ خارجیت ہے کہ نہیں؟ خارجیوں نے حضرت علی کو، حضرت معاویہ کو، عمر بن عاص کو اور دوسرے صحابہ کو اسلام سے خارج کر دیا۔ دلیل کیا دی؟ ان الحکم الا للہ، کہا حکم صرف اللہ کا۔ علی نے کیا کیا؟ معاویہ نے کیا کیا؟ عمر بن عاص نے کیا کیا؟ کہا اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بنا لیا، قرآن کی مخالفت کی۔ حالانکہ اس آیت کا معنی یہ نہیں، آیت سچی ہے کہ ان الحکم الا للہ، لیکن معنی اس کا غلط سمجھا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو حکم بنائے، اللہ قرآن میں کہتا ہے حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، حاکم بناؤ، حکم بناؤ، ایک تمہاری طرف سے، ایک تمہاری بیوی کے گھر والوں کی طرف سے۔ آیت کا معنی نہ سمجھا، حضرت علی، حضرت معاویہ اور دوسرے صحابہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ اور یہی فریضہ خارجیوں کی اولاد میں سے مسعود احمد BSc نے سر انجام دیا کہ مسلمانوں کو، اور صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ محدثین کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن ولا یغل حین یغل وہو مؤمن ولا یقتل حین یقتل وہو مؤمن۔ کوئی شخص زنا کرے، چوری کرے، شراب پیے، خیانت کرے، قتل کرے، وہ مومن نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت وکان الاسلام علی الاستسلام او الخوف من القتل، جب اسلام حقیقی معنی میں مراد نہ لیا جائے اور ظاہری تابع داری کی جائے، کس وجہ سے؟ خوف اور قتل کی وجہ سے، کہ ایک انسان کلمہ اس وجہ سے پڑھ لے کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کی گردنوں کو اڑاؤں، جب تک کہ وہ وحدانیت کی گواہی نہ دے لے۔ اگر کوئی اس خوف سے کلمہ پڑھتا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں وہ مسلم ہے، مومن نہیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں والحق ان بینہا عموما و خصوصا فکل مؤمن مسلما ولیس کل مسلم مؤمنا، فرمایا اس میں عموم اور خصوص ہے، ہر مومن مسلم ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں بن سکتا۔ مسلم پہلا سٹیپ ہے، مومن دوسرا سٹیپ ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انہو لا يدخل الجنت الا مومن، جنت میں اگر کوئی داخل ہوگا تو صرف مومن داخل ہوگا، کیونکہ مسلم کا اسلام ظاہری ہے، دل میں ایمان نہیں آیا ہے۔ جب دل میں ایمان جگہ پکڑے گا رب اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث زاد مسلم وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور امام مسلم نے 4تھی نشانی ذکر کی، وہ یہ کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اس کا گمان یہ ہو کہ وہ مسلم ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے جب وہ بات کرے، جھوٹ بولے، وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے، جب اس کو امانت دار بنایا جائے وہ خیانت کرے، یہ منافق کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور وہ گمان کرتا ہے کہ وہ مسلم ہے۔
اس کی غلطی، بڑی غلطی جماعت المسلمین کے امیر کی، اس نے سلف صالحین کے فہم کو ایک طرف رکھ دیا اور کہا میں حدیث کو ویسے سمجھوں گا جو میری عقل میں آئے گی۔ اب ہم قرآن کو ویسا اگر سمجھنا چاہیں، صحابہ کے فہم کو چھوڑ کر، تابعین اور تبع تابعین کے فہم کو چھوڑ کر، تو قرآن کہتا ہے نکاح کرو مثنا و ثلاثا و رباع، دو دو، تین تین، چار چار، مثنا دو دو کتنے ہو گئے؟ چار، ثلاثا تین تین کتنے ہو گئے؟ چھ، و رباع چار چار کتنے ہو گئے؟ آٹھ۔ چار اور چھ 10 اور 8 18۔ معنی کیا ہوا کہ 18 عورتوں سے بندہ شادی کر سکتا۔ ثابت کہاں سے ہوا؟ قرآن سے۔ دلیل کیا ہے؟ کہا اللہ کہتا ہے مثنا دو دو کتنے ہو گئے؟ 4، ثلاثا تین تین کتنے ہو گئے؟ 6، رباع کتنے ہو گئے؟ 4 4 8 18۔ اور اگر اس آیت کو نبی کے فہم سے، صحابہ کے فہم سے سمجھا جائے تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو جس کی 5 بیویاں تھیں، آپ نے فرمایا تیرے لیے 4 جائز ہیں، 5ویں کو طلاق دے دے، جس چاہے کو طلاق دے دے۔ مسلمان کے لیے 4۔ اور جو قرآن کی آیت خود سمجھنے کی کوشش کرے لغت کے ذریعے اور کہے صحابہ نہیں سمجھ سکے، محدثین نہیں سمجھ سکے، وہ اس گمراہی کا شکار بنتا ہے جس گمراہی کا شکار مسعود بھی ایسی بنا۔ وہ مشہور حدیث جس کو یہ ذکر کرتے ہیں تلزم جماعت المسلمین و امامہم، لوگ مہدی کا تذکرہ حدیث میں پڑھتے ہیں، شیطان ان کے خواب میں آتا ہے اور آ کر کہتا کیا ہے؟ تو مہدی ہے۔ وہ صبح کو اعلان کر دیتا ہے مہدی کی سیٹ خالی تھی میں نے پر کر دی۔ غلام احمد قادیانی نے بھی یہی کیا، کہا مسلمانوں تمہیں مہدی کا انتظار ہے؟ کہا انتظار ہے، کہا اب میں آ گیا ہوں۔ کئی مہدی پیدا ہوئے اور مر گئے، یہ دجال اور کذاب تھے۔ مسعود بھی ایسی نے دیکھا کہ مہدی کی سیٹ تو بدنام ہو گئی، جیسے بعض دفعہ وزراء کی سیٹ، MNA اور MPA کی سیٹ بدنام ہو جاتی ہے کہ یہ شرابی، رشوت خور، لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم بھی اسی فتوے کی زد میں آئیں گے۔ اس نے کہا مہدی کی سیٹ تو بدنام ہو گئی، جماعت المسلمین کی امیر کی سیٹ خالی ہے، اس پر جا قبضہ کرو۔ کہا تلزم و جماعت المسلمین و امامہم، کہا جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ کہا تو اہل حدیث ہے؟ کہا اہل حدیث تھا، میں توبہ کر کے جماعت المسلمین بنا بیٹھا ہوں، اس کا امیر خود بن بیٹھا ہوں، اس لیے میری بیعت کرو، جو میری بیعت کرے گا وہ جنتی ہے، اور جو میری بیعت کا انکار کرے گا چاہے وہ نماز پڑھے، توحید کی گواہی دے، نبی کی رسالت کو مانے، بیت اللہ کا حج کرے، رمضان کے روزے رکھے، صدقہ کرے، خیرات کرے، فرمایا وہ جہنمی ہے جب تک کہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتا۔ اب اس حدیث کو سمجھیں سلف صالحین کی سلف فہم سے کہ انہوں نے اس حدیث کا کیا معنی سمجھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کیف الامر اذا لم تکن جماعت، فرمایا جب خلیفہ نہ ہو اور خلیفے کی جماعت نہ ہو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اس حدیث پر باب باندھتے ہیں امام نووی، باب باندھتے ہیں باب الامر بلزوم الجماعت عند ظہور الفتن، فتنوں کے ظاہر ہونے پر جماعت کو لازم پکڑنے کا باب۔ امام حیثمی اس حدیث پر باب باندھتے ہیں باب لزوم الجماعت والنہی عن الخروج عن الائمۃ وقتالہم، جماعت کو، خلیفے کی جماعت کو پکڑنے کا باب اور ان کے خلاف خروج کا اور ان سے لڑائی سے منع کرنے کا باب۔ اس کو سمجھا شیخ جزا شمری نے، فرماتے ہیں المعنی اذا لم تکن فی الارض خلیفۃ، فرمایا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب زمین میں کوئی خلیفہ نہ ہو فعلیک بالعزلۃ والصبر، تو تجھ کو چاہیے فاعتزل تلک الفرق کلھا، ان تمام سیاسی جماعتوں سے علیحدہ رہ اور انتظار کر خلیفے کی جماعت کا۔
اس وقت تک علیحدگی اور صبر اختیار کر، یہ معنی سمجھا ہے محدثین نے۔ اور امام ابن حجر اس حدیث کو یوں سمجھتے ہیں، وَالْمَعْنَى مَالَّذِي يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ فِي حَالِ الْاِخْتِلَافِ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَقَعَ الْاجْتِمَاعُ عَلَى خَلِيفَةٍ، کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اختلاف کے دور میں ایک مسلمان کیا کرے جب تک کہ ایک خلیفے پر لوگ جمع نہیں ہو جاتے، فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان تمام سیاسی جماعتوں سے دور رہے۔ اس لیے محدثین نے اس حدیث کو کتاب الامارہ میں ذکر کیا کہ یہ خلافت اور امارت کا بیان ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے ان سیاسی فرقوں اور ان لوگوں سے کہ جو مہدی یا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس نے اس حدیث کا یہ معنی سمجھا کہ نہیں، اس سے مراد ہماری دینی جماعتیں ہیں جس کا چاہے انسان امیر بن بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس قول کی تشریح ایک اور جگہ پر یوں کرتے ہیں، جس کو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، ان کان للہ تعالی خلیفہ فی الارض فضرب ظہرک واخذ مالک فاتح ہو، اگر زمین میں خلیفہ موجود ہے، اگرچہ تجھ کو وہ مارے، تیرا مال ہڑپ کرے، لیکن تو نے اس کی اطاعت کرنی۔ اسی طریقے سے ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، فَإِن رَأَيْتَ خَلِيفَةً فَأَلْزِمْهُ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ فَإِن لَمْ تَكُنْ خَلِيفَةٌ فَاحْرِبْ، اگر زمین میں خلیفہ موجود ہے تو خلیفے کی بات مان، چاہے وہ تجھ کو پیٹے یا تیرا مال لوٹے، اور اگر زمین میں کوئی خلیفہ موجود نہیں ہے تو دور بھاگ جا، سیاسی فرقوں کے قریب نہ آ۔ اب یہ کہنا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں امام اور میری جماعت المسلمین، امام کا لفظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے، حدیث میں موجود ہے۔ فرمایا الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس رائن فالامیر الذی علی الناس فہو مسئول عنہم، فرمایا تم میں سے ایک حاکم ہے، اپنی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، جو خلیفہ اور بادشاہ ہے اس سے اس کی رعایا لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے خلیفے کے لیے امام کا لفظ اور امیر کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح پر ایک اور جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، فرمایا اللہ کے نبی نے یہ بادشاہ اور خلیفہ ڈھال ہیں، ان کے ساتھ مل کر لڑائی کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس کا معنی کیا ہے؟ اپنی فہم سے ایک معنی اختیار کرنا اور اس پر عمل کرتے ہوئے باقی مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا، یہ گمراہی ہے اور شیطان کے جال میں پھنسنا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی ہے۔ اب آئیے اس اعتراض کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کہاں سے آئے؟ ہم تو مسلم قرآن میں ذکر آ گیا، یہ اہل حدیث کہاں سے آئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب 73 فرقوں کا تذکرہ کیا، فرمایا اللہ کے نبی نے کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سب جہنمی، گمراہی میں ایک جنتی۔ صحابی پوچھتا ہے من ہم یا رسول اللہ، جنت میں جانے والے ہیں کون؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں۔ مسعود بیسی نے یہ جماعت 1385 ہجری میں بنائی، اس سے پہلے اس جماعت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ بتلائیے امیر جماعت المسلمین مسعود احمد تھے، پہلے کون امیر تھا؟ کوئی امیر نہ تھا، صدیاں گزر گئی کوئی امیر نہ تھا۔ صحابہ کے زمانے میں امیر المؤمنین تو تھا، امیر المسلمین کوئی نہ تھا،
اور اس کو ایسا حیضہ ہوا ہے مسلمین کے لفظ کا، کتاب لکھتا ہے توحید پر، توحید المسلمین، صلاۃ المسلمین، زکوٰۃ المسلمین، صوم المسلمین، حج المسلمین، آخر کار مسجد دیکھی، کہا مسجد المسلمین۔ مسلمانوں میں رہ کر کہنا میں مسلمان، جیسے کوئی ہم سے پوچھے پاکستان میں رہتے ہوئے، کہے تم کون، ہم کہیں ہم پاکستانی، کہا بیوقوف، پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کہنا میں پاکستانی، ہاں باہر رہتے ہوئے امریکہ میں ہے، سعودیہ میں ہے، کہیں اور ہے، وہاں رہتے ہوئے کہہ کہ میں پاکستانی، بات بنتی ہے کہ غیر ملکی بھی ہیں، تو بھی اپنے ملک کا تذکرہ کر۔ پاکستان میں رہتے ہوئے تو کہے میں پاکستانی، پاکستان میں رہتے ہوئے تو بتا تو ملتانی، لاہوری، اسلام آبادی کیا ہے تو، یا پشاوری؟ پشاور میں رہتے ہوئے یہ کہنا میں پشاوری، بے وقوف، محلے کا بتا کس محلے میں رہتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں رہتے ہوئے یہ کہے میں مسلمان، اس کا معنی دوسرے غیر مسلم، یہ مسجد مسلمانوں کی، یہ کتاب توحید المسلمین مسلمانوں کی، باقی سب غیر مسلموں کی، یہ بے وقوفی نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین۔ اس حدیث کا مصداق کس کو قرار دیتے ہیں؟ اگر یہ فرقہ جو کراچی کے سمندر کے کنارے پر پیدا ہوا، اگر اس دور میں ہوتا، کہا جاتا کہ یہ جماعت المسلمین ہے، اور چونکہ اس کا کوئی وجود نہ تھا، نبی کے زمانے میں ہی یا مہاجر تھا یا انصار تھا یا صحابی تھا یا منافق تھا، اسی طرح محدثین کے زمانے میں اس حدیث کا مصداق عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے ساتھی ہیں، فرماتے ہیں ہم عندی اصحاب الحدیث، میرے نزدیک وہ اہل حدیث ہیں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ان لم تکن هذه الطائفہ المنصورہ اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے کوئی پتہ نہیں کہ وہ گروہ جو جنت کو جانے والا ہے وہ کون ہے۔ معلوم ہوا عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی اہل حدیث طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ تھے، اور امام احمد بن حنبل کے زمانے میں بھی اہل حدیث طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ تھے۔ یزید ابن ہارون کہتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس سے مراد کہ فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ اہل حدیث نہیں تو مجھے کوئی پتہ نہیں وہ کون ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں یعنی اہل الحدیث، امام بخاری ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں یعنی اصحاب الحدیث۔ احمد بن سنان فرماتے ہیں ہم اہل العلم و اصحاب الآثار۔ علی بن مدینی فرماتے ہیں ہم اصحاب الحدیث۔ یہ بات ترمذی میں، امام بغدادی کی کتاب شرف اصحاب الحدیث میں، مسئلہ الاحتجاج بالشافعی میں، اسی طرح مختلف کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ان لوگوں کے زمانے میں وہ طائفہ منصورہ، وہ جماعت حقہ، وہ فرقہ ناجیہ صرف اہل حدیث ہی تھا، اور آج تک اہل حدیث ہیں اور قیامت تک اہل حدیث ہی ہوں گے۔ اس کی غلط فہمی کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیث اللہ کی کتاب کو ماننے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ماننے والا، لیکن فہم سلف صالح، جو سلف صالحین نے معنی سمجھا قرآن کا، حدیث کا، ہم اسی معنی کو ماننے والے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نیا معنی پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ جتنے بھی فرقے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ فرقے گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے نبی کے علاوہ کسی اور طرف دعوت دیتے ہیں، وہ گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں اے ابن عباس، تو عثمانی ہے یا علوی ہے؟ یعنی
حضرت عثمان سے محبت زیادہ کرتا ہے یا حضرت علی سے محبت زیادہ کرتا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، معاویہ تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ نہ میں عثمانی ہوں نہ میں علوی ہوں، میں محمدی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت لوگوں کے سامنے وہی دعوت ہے جو دعوت صدیق اکبر کی دعوت تھی، فاروق اعظم کی دعوت تھی، عثمان غنی کی تھی، حضرت علی کی تھی، طلحہ اور زبیر کی تھی، سعید اور سعد کی تھی، عبد الرحمن ابن عوف کی تھی، ابو عبیدہ بن جراح کی تھی، حضرت بلال کی تھی، صہیب رومی کی تھی، حضرت فاطمہ کی تھی، عائشہ اور ختیجہ کی تھی، امہات المومنین کی تھی، 1,40,000 صحابہ کی دعوت، تابعین کی دعوت، ائمہ دین کی دعوت، محدثین اور مفسرین کی دعوت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہماری دعوت آپ کے سامنے یہی دعوت ہے، اور اس دعوت کے مقابلے میں چاہے وہ جماعت المسلمین ہو، چاہے قبروں کو پوجنے والے اور اپنے آپ کو اہل سنہ کہنے والے ہوں، چاہے بدعت کو اپنے سینے سے لگانے والے ہوں، وہ کبھی بھی حق پر نہیں۔ حق پر وہی ہے جو اللہ کے قرآن کو مانتا ہے، نبی کی حدیث کو مانتا ہے، اور اس کے مفہوم کو ویسے سمجھتا ہے جیسے سلف صالحین نے سمجھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔